أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وہ دل دہلانے والی کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ایک شعلے مارتی آگ ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج جمعے کا دن ہے، رمضان کریم کا پہلا جمعہ ہے، تو اس کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا. حدیث میں مفہوم ہے کہ ایک دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آئے اور سب سے کہا کہ ممبر کے قریب آ جائیں. جب سب سے فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو انہوں نے زور سے فرمایا آمین. جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے زور سے فرمایا آمین. جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے زور سے فرمایا آمین. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو آج ہم نے دیکھا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین آئے، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان کریم کا مہینہ نصیب ہوا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا. جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص
جس نے آپ کا ذکر سنا اور آپ پر درود نہ بھیجا، تو اس پر آپ نے فرمایا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے بوڑھے ماں باپ اس کے ساتھ ہوں، یا ماں باپ میں کوئی بھی ایک ساتھ ہو، اور وہ اولاد ان کی خدمت کر کے جنت کے مستحق نہ بن سکے، تو آپ نے فرمایا آمین۔ یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو سکے، یا ہم یہ مہینہ ویسے گزار ہی نہیں رہے جیسے اس مہینے کی اہمیت ہے، جیسے اس مہینے کو گزارنا چاہیے۔ کتنے ہی ہماری سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں، کتنی ہی بڑی بڑی شخصیت ہیں، ایون ہماری انڈسٹری کی، جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس رمضان وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ دے۔ جمعے کا دن ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی درود بھیج سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دین کی سمجھ کی، اور اس مہینے کی اہمیت ہمیں سمجھنا ہوں گی اور اللہ سے مانگنا ہوگا۔ بران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں عمر شہزاد، میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ارسلہ صدیقی، ہماری شیف سمرہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ہماری نعت خواں موجود ہیں، ہمارے ایک اور نعت خواں موجود ہیں۔ ہم شو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب دیکھنے والے ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے جمعے کے حوالے سے عمر، جزاک اللہ۔ اور میں بھی آج کی ایک اچھی چھوٹی سی مختصر سی بات کرنا چاہوں گی کہ جمعہ صرف ایک دن ہی نہیں ہے بلکہ ایک تحفہ ہے۔ جمعہ صرف ایک دن ہی نہیں ہے بلکہ ایک تحفہ ہے، اللہ کی رحمت کا، دعاؤں کی بخشش کا اور معافی کا۔ آپ آج کسی کو معاف کر کے دیکھیں، کیا پتہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی مختصر سی بات۔ جی آپ کنٹینیو کریے گا عمر۔ گوہر صاحب، آپ کے ساتھ ہم شروع کریں گے آپ کی ایک خوبصورت آواز میں ایک خوبصورت نعت۔ میں چاہوں گا جتنے آج آپ خوبصورت تو آپ ماشاء اللہ عمر، آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت آپ نے کلر پہنا ہے سفید، جو کہ ماشاء اللہ ہر کسی پہ آج کا دن بھی بہت مبارک دن ہے، اور آپ بھی ماشاء اللہ آپ سبھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کلام کا آغاز آپ کریں، معروف کلام ہے۔ خوبصورت، بہت خوبصورت شاعری۔ ہم شو کو آگے بڑھائیں گے اسی طریقے سے، دیکھتے رہیے بران رحمت۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بران رحمت۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ شو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو صحت کے حوالے سے جو ہم صحت کا سیگمنٹ کرتے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ آغا عباس صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا شیخ، کیف حال؟ کیف حال؟ الحمدللہ، طبیعت زین؟ الحمدللہ۔ اور ایک ہمارے ساتھ بہت جو ہے وہ مانی جانی شخصیت ہیں، جو کہ ایک بہت خوبصورت آواز
لے کر آئی ہیں کہ ہماری نعت خواں ذل ہما یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا سنا رہی ہیں آپ آج پھر؟ انہوں نے اپنی, میں ارسلہ بتاؤں, انہوں نے اپنی بہت ان کی خوبصورت آواز ہے اور انہوں نے انٹرنیشنلی بھی پرفارم کیا ہے جی. اور آج ہمارے شو پہ موجود ہیں تو ہم ان سے کچھ, سب سے پہلے ہم ان سے کچھ سنیں گے, تو پلیز اپنی آواز میں کچھ سنا دیجیے. خوبصورت اچھا, مجھے لگتا ہے کہ آپ پہ بھی خاص کرم ہے جو یہ آواز آپ کی ماشاءاللہ. میں نے ویسے تو یہاں پر سبھی نجف پڑھتے تک گئی ہوگی, نجف تک گئی ہوگی, مدینے تک گئی ہوگی, پہنچا دیا وہاں. برہان رحمت میں آپ کو بڑے آپ کی ہم ویلکم کرتے ہیں, اور بڑا آپ نے ماحول ہی جو ہے وہ اپنی آواز سے تبدیل کر دیا, اور آج دن بھی ایسا ہی ہے, جمعے کا سلامت دن ہے. رہی ہے. غور بھائی کیا کہیں گے آپ اس؟ نہیں, بہت لاجواب پڑھا. خواتین میں اس طرح جذبے کے ساتھ اس طرح جذبے کے ساتھ اور اتنے فیل کے ساتھ, مطلب ایک ایک ورڈ ایک کو معروف نعت خواں ہیں پاکستان کے عبد الباسط رانا سہروردی. مجھے تو فیل ہو رہا تھا کہ لیڈیز ورژن بھی ان کا مل گیا ہے. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کمال کمال, بہت بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اور ہم اس اپنے, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں پلیز بولیں. بس دعا ہے کہ بعد اب زیارت نصیب فرمائے. بے شک انشاءاللہ, الہی آمین. مائک دیں, مائک دیں. مائک لیں آپ. بس روزہ رسول کی بعد اب زیارت نصیب فرمائے. آمین آمین, نجف کربلا نجف کربلا جانا نصیب. بے شک, بے شک. آمین. اچھا, یہ جو پڑھائی ہوتی یہ بناوٹی نہیں ہوتی, بالکل ایسا یہ دل سے پڑھا جاتا ہے. دل سے پڑھا یہ ان کے جذبات ہے, جس طرح مطلب جو ورڈز یہ بول رہی تھیں ان کو یہ فیل کر کے بول رہی تھیں, فیل کر کے بولیں, بڑا لاجواب پڑھا. اور پھر منظر بہت یاد آتے ہیں, اور پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ اس طرح اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت ہو, اور نو آپ کی بھائی اس وقت ہمارے پاس سب سے سینئر یہی ہیں گوہر رانا, انہوں نے آپ کے لیے بہت اچھے کامنٹس دے دیے. جی 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 جی, یہ ہمارے پاس جج کی سی حیثیت رکھتے ہیں. اور ذل ہم چاہیں گے کہ اب ابھی اگر ہو سکتا ہے یا تھوڑی دیر کے بعد کہ آپ دونوں سے اگر ہم ایک ساتھ کچھ, آپ دونوں ساتھ کچھ پڑھیں اگر کچھ تو سن لیں, کیا بات ہے. آپ دونوں سے بالکل, یہ ریکویسٹ ہے. تھوڑی دیر میں ہم کرتے ہیں, تھوڑی سی گفتگو کر لیں. ہم صحت کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کی رہنمائی کریں. ہر دفعہ یہ سیگمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی موجود ہوتے ہیں. آغا عباس صاحب ہمارے ساتھ روز ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کیسا حال؟ الحمدللہ, طبیعت زین احسن. اور میں کہوں گا دیکھیے اس وقت ان کی والدہ محترمہ یقیناً نظر بد توڑنے کی دعائیں ضرور پڑھ رہی ہوں گی اپنے بیٹے کے لیے, اور ان کی جھولی میں اللہ نے اتنا خوبصورت ہیرا تراش کے دیا ہے, اور بہت ہی با ادب اور با تہذیب شخصیت کے مالک ہیں. میں 6 دن سے ان کے ساتھ ہوں, اور میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت محبت کرنے لگا ہوں ان سے, کیونکہ بہت ہونہار ہیں, بڑوں کا بڑا ادب کرتے ہیں. با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. تو بہت اچھا بچہ ہے, نصیبوں والے ہیں, اور ان کی ماں کی کوئی نیکی ہے, ان کے والد کی کوئی نیکی ہے کہ اللہ نے کوہ نور ہیرا ان کو عطا کر دیا. اور اس ٹرانسمیشن میں آج جو ان کا گیٹ اپ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ UAE میں, سعودی عرب میں, عراق میں ہمارا چینل ٹیون کر کے دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا بندہ جا کے وہاں بیٹھ گیا اور وہاں ٹرانسمیشن آسمانوں سے قلابازیاں کھا رہی ہے. تو وہ یہ جب باتیں کر رہے ہیں, فون آ رہے ہیں, کیونکہ میں تو عرب بہت جاتا ہوں, تو وہاں سے عربیوں کے فون آ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا بندہ تم نے پکڑ کے بٹھا لیا, بھائی چھوڑ دو ان کو اس ٹرانسمیشن کے. ہم نے کہا نہیں 30 دن تک تو نہیں چھوڑیں گے, بالکل. میں بھی یہیں پر رہنا چاہتا ہوں, اور چینل سے ریکویسٹ کریں گے تاکہ وہ سب ٹائٹل ہم دے دیں, تاکہ وہاں پہ بھی سب کو سمجھ میں. عمر, میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ 30 دن بعد جب ٹرانسمیشن ہماری ختم ہو جائے گی تو ہمیں بڑی یاد آئے گی اس سیٹ کی, اور ان سب لوگوں کی, پوری ٹیم کی. ہمارے اتنے اچھے ماشاءاللہ جو پوری ٹیم ہے, جو اتنے اچھے نعت خواں ہیں, جو اتنے اچھے علماء کرام ہیں, ان لوگوں سے ایک جو بانڈ ہو گیا ہے, ایک جو کمپیٹیبلٹی ہو گئی ہے, وہ ایک ایسی ہو گئی ہے کہ ہم مطلب کوئی سوال ہمارے ذہن میں ہوتا بھی ہے تو وہ اپنی باتوں میں اس سوال کا جواب بھی دے دیتے ہیں. مطلب ایک وہ والا ایک ہمارا اس طرح کا سیٹ کا ماحول اور اس طرح کا بانڈ بن گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کو برقرار رکھے آگے بھی. صحت کے حوالے سے بالکل کوئی بھی ایسی چیز میں بالکل عرض کروں گا, میرے دونوں ہوسٹ بہت جینیس ہیں ماشاءاللہ سے. وہ چھوٹی والی بھی ماشاءاللہ بہت جینیس ہے, بہت میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ہوشیار بھی ہے. اللہ اکبر. تو ماشاءاللہ. اچھا, اب میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ میرے پاس آج دار چینی ہے, یہ دار چینی ہے, اور یہ سیلون کی دار چینی ہے,
اور اس کے بڑے کمالات ہیں، میں آپ کو اس کی خوبیاں بیان کروں گا۔ اچھا دیکھیے، پاکستان میں بالخصوص کراچی میں آج کل ایک وبا چلی ہے کہ تھروٹ انفیکشن ہو رہا ہے، گلے لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں، کھانسی بہت شدید ہے، اور گلے کے انفیکشن کی وجہ سے بخار چڑھ جایا کرتا ہے۔ تو میں اس سے بنانے والی ایک چائے ایسی بتاؤں گا جس سے آپ پہلی دفعہ آج افطار میں پئیں گے تو آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ اب دیکھیے آپ کیا کریں کہ اسٹیل کے بھگونے میں ایک کپ بنانے کا فارمولہ بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ اس کو مینیج کر لیں۔ دیکھیے ایک اسٹیل کے بھگونے میں آپ کیا کریں کہ آپ نے 2 کپ پانی لینا ہے، اور اس میں اس کا آدھا پیس توڑ کر اور کچل کر اس میں ڈال دیں، اور پھر 3 لونگے لیجئے، اس کو بھی کچل کر اس میں ڈال دیجئے۔ اب یہ پک رہا ہے، پھر ایک ادرک کا، دیسی ادرک کا اتنا سا پیس، اس کو بھی کچل کے اس میں ڈال دیجئے۔ اب یہ پک رہا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں یہ قہوہ تو نہیں پیوں گا، میں تو چائے پیوں گا۔ اب آپ اس میں تھوڑی سی 1 یا 1.5 چمچ اچھی سی کوئی بھی دانے دار ٹی، جو ہم پاکستانی چائے پیتے ہیں، وہ بھی ڈال دیں آپ اس میں۔ اب پھر پکنے دیں آپ اس کو۔ پھر اس میں آپ اگر فریش ملک ہے تو فریش ملک تھوڑا سا اس میں ملا دیں آپ۔ اب یہ پک رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا 1 کپ رہ گیا، اس کے بعد آپ اس کو نتھار کے چھان کے نکال لیں، اور اس میں 1 چمچ شہد ملا لیں۔ اگر بیری کے درخت کا ہو تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر شوگر کے مریض پینا چاہتے ہیں تو وہ بغیر شہد کے پی لیں، اور جن کو شوگر نہیں ہے وہ شہد ڈالیں اور پی جائیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کا گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ افطار کے بعد جب یہ پئیں گے تو آپ مجھے دعائیں دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ میری ختم ہو گئی۔ اچھا دوسری بات، جن کا کولیسٹرول بہت زیادہ ہائی ہے تو وہ کیا کریں کہ وہ تھوڑا سا اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور اتنے سے شہد کے ساتھ اس کو ملا کے چاٹ لیں۔ رات کو سوتے وقت ان کا کولیسٹرول بالکل نارمل ہو جائے گا۔ اور دل کے عارضے کے جو مریض ہیں ان کو بھی یہ فائدہ کرتا ہے، اور جن کا فیٹی لیور ہو جاتا ہے یا لیور پہ ورم آ جاتا ہے، غور سے سنیں، اس کو صرف نیم گرم پانی میں ملا کے آپ اس کو ہلکا سا پی لیں، آدھا چمچ اس کا پاؤڈر ڈالیں، نیم گرم پانی میں اس کو پی لیں، آپ کے جگر کا ورم بھی دور ہوگا، آپ کا فیٹی لیور بھی دور ہوگا، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے آپ کی ہائی شوگر نارمل ہو جائے۔ آغا صاحب کل ہمارے پاس اس حوالے سے کال آئی تھی تھائرائڈ کے حوالے سے، کسی ایک خاتون کی کال آئی تھی، تو وہ اگر آپ کو یاد ہو نوٹ کریں، میں ایک بہت ہی خاص بات بتانے جا رہا ہوں۔ تھائرائڈ کے جو بھی مریض ہیں، یہ جو ہرا دھنیا ہوتا ہے اتنا سا، مطلب 1 ٹیبل اسپون، اگر اس کو آپ ڈنٹل ونٹل توڑ کے اس میں ڈالیں گے تو 1 ٹیبل اسپون ابھار کے بالکل بھر کے وہ کھا لیں آپ، اور کھانے کے بعد 2 گھونٹ پانی پی لیں۔ ایک ٹائم یہ ہرے دھنیا کے پتے، اور دوسرے ٹائم آپ نے یہ جو ثابت دھنیا ہے اس کو پاؤڈر بنا لیا، اور پاؤڈر بنا کے 1 گلاس پانی میں آپ نے اس کو مکس کیا اور پی گئے۔ 2 ٹائم پینا ہے۔ 15 دن کے بعد جا کے اپنا تھائرائڈ کا ٹیسٹ کرا لیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور دعائیں مجھے بھی دیجیے گا، اور میرے ہوسٹ کو بھی دیجیے گا، میرے آج ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے گا آپ دعائیں۔ تھائرائڈ آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ یہ وہ نسخہ تھا جو کل ڈاکٹر صاحب آئے تھے ہمارے، بہت ہونہار ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر علی، ان کی والدہ کے لیے میں نے بتایا تھا، اور ان کا تھائرائڈ بالکل اچھا وہ کل ہمارے پاس ڈینٹسٹ آئے ہوئے تھے، ان کا تھائرائڈ بالکل نارمل ہو گیا۔ اچھا آغا بھائی، ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ یہ جو پیدائشی بچے ہوتے ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیے۔ دیکھیے جن بچوں کو پیدائشی طور پہ شوگر ہو جاتی ہے تو غور سے سنیے، آج کل بارش ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، کراچی میں نہیں ہو رہی ہے لیکن لاہور میں بہت بارش ہو رہی ہے۔ بارش کا پانی لے لیجئے، اور بارش کے پانی میں آپ، اب جیسے ماں ہے تو اگر اس کو حق مہر کا پیسہ ملا ہے شوہر کی طرف سے، تو اس پیسے سے شہد خریدیں، اس پیسے سے شہد خریدیں، اور اس بارش کے پانی میں تھوڑا سا شہد ملا لیں، اور 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ الحمد پڑھیں، قبلے کی جانب رخ کر کے با آواز بلند پڑھیں، اس پہ پھونکنا نہیں ہے، اس کی جو لہریں ہیں کلام پاک کی جو پازیٹیو لہریں ہیں وہ پانی اپنے اندر جذب کرے گا۔ اس بچے کو روزانہ پڑھ کے یہ پانی پلائیں، 40 دن شوگر ختم ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا نسخہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب ایک شخص آیا، اس نے کہا میں لا علاج ہو گیا ہوں، طبیبوں نے جواب دے دیا، تو مولا نے کہا تو نے اپنی بیوی کو حق مہر کی رقم ادا کر دی؟ وہ آیا تھا بیماری کی بات کرنے، انہوں نے کہا حق مہر کی رقم ادا کی؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کرو، اور اس سے پیسے سے شہد خریدو، اور پھر بارش کے پانی میں ملاؤ، 40 دن پیو۔ اس نے چند دن پیا اور شفا یاب ہو گیا، پھر آیا
اور ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گیا, یبن رسول اللہ. میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات, تمام اتباع عاجز آ گئے تھے, مجھے جواب دے دیا تھا آپ نے یہ کیسا نسخہ بتایا کہ میں شفا یاب ہو گیا اور میں حیران ہوں, اس کا راز بتائیے. تو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں ایک پانی کا ذکر کیا جو بہت ہی پاک ہے, وہ بارش کا پانی ہے, اور ایک پیسے کا ذکر کیا جو بہت زیادہ پاک ہے, وہ عورت کا حق مہر ہے. آپ اپنی کمائی میں سے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہیں وہ کمائی صحیح نہ ہو تو آپ کو شفا یابی نہیں ملے گی. عورت کا حق مہر پاک و طاہر پیسہ ہے, اور بارش کا پانی پاک و طاہر ہے. جب اس پہ آپ 41 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں گے, دنیا کی کوئی دوائی اس دوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور چونکہ ناطق قرآن کے لب اقدس سے یہ جملے نکل گئے ہیں کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے, آج بھی میں نے بہت سارے مریضوں کو اس نسخے سے شفا دلوائی اللہ کی بارگاہ سے. میں تو صرف وسیلہ بنتا ہوں. آغا صاحب اسی حوالے سے ایک کال بھی ہمارے پاس آ رہی ہے کیونکہ صحت کی بات ہو رہی ہے. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں خدیجہ بات کر رہی ہوں. مجھے جو ہے نا سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کی بہت زیادہ تعریف اس لیے کرنی تھی کہ آپ لوگوں کا پروگرام بہت زبردست جا رہا ہے, اور ماشاءاللہ دونوں ہوسٹ ماشاءاللہ بہت زبردست ہوسٹنگ کر رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اگر صاحب کی میں اتنے زیادہ ٹوٹکے جو ہے نا میں اپنی لائف میں جو ہے نا اس کو اپنایا ہوا ہے میں نے, کہ مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے ان کے ٹوٹکوں سے. تو میں سب سے پہلے آغا صاحب سے یہی کہوں گی کہ آپ جو ہے نا ہمیشہ اسی طرح کے اچھے اچھے ٹوٹکے جو ہے نا ہمارے لیے لائیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو. کیا بات. اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دار چینی ہے تو اس سے مجھے اپنی آواز کو اور زیادہ جو ہے نا اچھا بنانا ہے. میں چاہتی ہوں میری آواز اور اچھی ہو جائے اور گلا بھی صاف رہے. تو دار چینی کے حوالے سے کچھ اور ٹوٹکے اگر مجھے بتایا جائے تو مجھے فائدہ ہو, تو میرے لیے جو ہے نا میں چاہتی ہوں کہ ڈارک چینی جو ہے نا ہمیں اپنی لائف میں جو ہے نا اس کو استعمال رکھنا چاہیے. تو ڈارک چینی کے حوالے سے مجھے ٹوٹکا چاہیے, کائنڈلی جو ہے نا ان سے مجھے ٹوٹکا بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل. ان کا سوال مس خدیجہ کا سوال یہی تھا کہ آواز کو اور بہتر کیا جائے. تو جہاں تک میں نے بھی یہی سنا کہ آواز اور زیادہ بہتر ہو جائے, اس کا جواب ہم آغا باز صاحب سے پوچھیں گے. اس چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے برہان رحمت. جی ویلکم بیک, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں برہان رحمت. ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس جو کال تھی انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ وہ اپنی آواز کو مزید بہتر کرنا چاہتی ہیں, بہتر کرنا چاہتی ہیں. دار چینی کے حوالے سے آغا صاحب ہمیں گائیڈ کر رہے تھے, تو ٹوٹکا پوچھا تھا کوئی گھریلو ٹوٹکا. بالکل میں عرض کیے دیتا ہوں. دیکھیے یہ جو دار چینی ہے, سیلون کی دار چینی, اس کو آپ اتنا سا پیس توڑ کے اس کا پاؤڈر بنائیں اور گرم پانی میں اس کو ملائیں, اور اس میں ایک چھوٹا سا پیس مصری کا ڈالیں, اور اس کو تحلیل کرنے کے بعد آپ گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیں. آپ کا گلا تو ٹھیک ہو ہی جائے گا, آواز بھی ٹھیک ہو جائے گی, لیکن اس کے ساتھ بلغمی کھانسی جو ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے. اب ایک بات میں اس کے ساتھ اور بتاتا ہوں, جو بچے بچپن سے ان کے زبان میں تتلاہٹ ہوتی ہے, یعنی کہ توتلے بچے ہوتے ہیں نا, تو اتنا سا پیس, چھوٹا سا پیس آپ توڑیں اور ان بچوں کو دیں کہ ٹافی کی طرح چوستے رہیں. دن میں 2 سے 3 ٹائم چوسیں گے, 40 دن کے اندر ان بچوں کی توتلاہٹ ختم ہو جائے گی. اس کا یہ بھی ایک کمال ہے. اچھا ہم کنٹینیو کریں گے اس کو. ہمارے ساتھ آج ایک گیسٹ بھی موجود ہیں. عمر, میں چاہوں گی کہ آپ ان کا انٹروڈکشن دیں کیونکہ یہ عمر کی خواہش ہے آج. میری واقعی خواہش ہے, بیکاز میں بڑا سرپرائز ہوا, مجھے پتہ چلا ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہیں جو کہ میں ان کے بارے میں کیا ہی بتاؤں, وہ کسی انٹروڈکشن کی محتاج نہیں ہے, لیکن میں تھوڑا بہت بتاؤں گا. اپنے ٹائم پر انہوں نے ماڈلنگ کی, ایز این ایکٹر جو ان کو ریکگنیشن ملی, اتنے کمال کے ڈراماز کیے, ہماری انڈسٹری کے سپر اسٹار ہیں, اتنے ہٹ ڈراماز. میں خود بہت بڑا فین ہوں ان کا. مجھے بھی کام کرنے کا ان کے ساتھ موقع ملا. ان کی پرسنالٹی کے جو ایک وہ والی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ اور مجھے نہیں پتہ تھی, لیکن ان کے ساتھ کام کر کے مجھے پتہ چلا. اور مجھے ابھی کام کرنا ہے. آپ کو کام کرنا ہے. اور ایک اور میں بات بتاؤں, ریسنٹلی کچھ ٹائم سے وہ ہوسٹنگ بھی کر رہے ہیں, اور ایک بہت بڑے ریالٹی شو کے بادشاہ سلامت بھی رہ چکے ہیں, آپ لوگوں کا فیوریٹ شو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی ان کی بادشاہت میں کام کیا ہے, لیکن آج وہ ہمارے شو پہ موجود ہیں. میں ان کو دل سے ویلکم کرتا ہوں, ون اینڈ اونلی مسٹر عدنان صدیقی. السلام علیکم. السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. پہلے تو میں اس تعارف کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں سر, اتنے پیار سے, اتنے خلوص سے ذکر کیا تم نے میرا.
کہ میں تو صرف ایک ہی بات جانتا ہوں کہ ایک عرصہ ہو گیا اس انڈسٹری میں، اور بڑا اللہ کا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے کہ یہ بات اب تک بنی ہوئی، بات بے شک۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بتاؤں کہ جہاں تم میری بات کر رہے ہو، تمہاری بھی اپنی ایک پہچان ہے ماشاءاللہ۔ میں ان سے ساری ڈائٹ پلان لیتا ہوں، ایکسرسائز کیا کرنی ہے، کیسے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے۔ اس تماشا میں تو واقعی بڑی پرابلم ہوئی ان کو، مگر بٹ ماشاءاللہ واٹ اے پرسنالٹی۔ دیکھیے عدنان بھائی، آپ بھی بہت لوگوں کے اس حوالے سے انسپریشن ہے شروع سے اب تک، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شو کے بعد مجھے جس نے بھی جو بھی ملا، انہوں نے کہا یار عدنان بھائی سے ہمیں ایک دفعہ ملاقات کرا، تو بہت لوگ، بہت لڑکیوں کے کرش بھی ہیں آپ، لیکن لیٹس ایکسیپٹ اٹ۔ تو اب تو میں ان کا چچا دادا بن گیا۔ نہیں، لیکن آپ کہیں ماشاءاللہ بڑی گریسفل پرسنالٹی آپ کی ابھی بھی ماشاءاللہ، تھینک یو۔ اور آپ نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ایک وقت تھا جب آپ ہم سے سوال کرتے تھے، آج ہم آپ سے سوال کرنے جا رہے ہیں، اور آج آپ جواب دیں گے، تو وقت ایک جیسا نہیں رہا۔ وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں، ایک جیسا نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا، میں کہتا ہوں لوگ بدلتے ہیں، زمانہ وہی رہتا ہے۔ اور تو یہی کبھی ہم ادھر ہوں گے، کبھی تم ادھر ہوگے، بالکل یہ سلسلہ چلتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ نام رمضان کے حوالے سے، رمضان کریم کا ایک مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے کو آپ اپنی زندگی میں کیسے لیتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا، ہم کشمیر میں ایک پروجیکٹ کر رہے تھے، ساتھ میں جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ جو نماز کا آپ کیا، نماز آپ ماشاءاللہ وقت پہ ادا کرتے ہیں، اور آپ نے بہت دفعہ مجھے بھی بولا کہ پہلے نماز ادا کر لو، اس کے بعد پھر ہم آگے کام کو، تو بڑے طریقے سے، بڑے صحیح طریقے سے آپ اس چیز کو بیلنس کر کے چلتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ میں، تو اس کو ایک ساتھ بیلنس کر کے کیسے لے کے چلتا ہے؟ تو دیکھیں رمضان تو ایک مثل ہے ہم سب کے لیے نا، کہ آپ نے اپنے طریقہ کیسے نبھانا ہے، آپ نے تقویٰ کیا اختیار کرنا ہے، ٹالرنس جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور یہ صرف رمضان کے حوالے سے نہیں ہے، تو پورے سال، پوری زندگی میں آپ کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے۔ اور جو بیسک چیز ہے رمضان کی، یار احساس ہو کہ بھوک کا کیا احساس ہے، وہ ایک حکم ہے، اس کو کیسے ادا کیا جائے۔ سو وہ ایک ریلائزیشن ہے عوام کے لیے، دنیا کے لیے، خود کے لیے، کہ یار کہ آپ کو بھی پتہ لگے کہ یار جو حکم دیا ہے وہ کیسے آپ پورا کر رہے ہیں۔ جہاں تک نماز کی بات ہے، وہ اکثر میں جب دفتر ایک زمانے میں کام بھی کیا کرتا تھا میں، تو میرے ابا میرے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ یار وقت پہ جاؤ، وقت پہ جاؤ، یہ کیا ابھی تک تم گئے نہیں؟ تو میں ان کو بتاتا تھا کہ یار میں، آپ کو پتہ ہے 9 بجے پہنچ جاتا ہوں دفتر، آپ کو یہ دیکھیں۔ تو کہتے تھے کون سا کمال کر رہے ہو یار، ٹائم ہی یہی ہے 9 بجے پہنچنے کا دفتر میں۔ تو یہ میں کوئی کمال نہیں کر رہا ہوں یار، یہ تو حکم ہے، نماز تو پڑھنی ہے بھائی، بالکل ایسا ہی ہے، اور وقت پہ پڑھی جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ میں نے کسی کو سنا تھا کہ ڈیسٹینیشن پہ اگر آپ نے پہنچنا ہے کسی پہ، تو دونوں حضرات ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے، ایک وہ جو وقت سے پہلے نکلے گا اور اس کا اہتمام کرے گا، اپنی ساری ٹائم مینجمنٹ پراپر کرے گا، تھوڑی پہلے پہنچے گا، ایک وہ جو بعد میں پہنچے گا، شاید اس کو وہ اہتمام نہ ملے، وہ کھانا نہ ملے جو دوسرے آدمی کو ملا ہوگا، بچا کچا کھا رہا ہوگا۔ یہی نماز کا ہے، وقت پہ نماز پڑھو گے وہ اعلیٰ نماز ہے، اس کے درجات بھی بڑے ہیں، دوسری نماز بھی پہنچے گی مگر اس کے تھوڑے سے درجات کم ہو جاتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ بٹ جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بالکل بالکل کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر نہیں، ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا عدنان بھائی، کیونکہ ہم اپنے روٹین میں جو بھی ہمارا پورا اسکیجول ہوتا ہے دن کا، ہم ہر چیز کا الارم لگاتے ہیں کہ صبح اٹھنے کا الارم ہے، اس چیز کا الارم ہے، لیکن نماز کے حوالے سے جو ہمیں بالکل اپنی پرائیورٹی پہ ان چیزوں کو سیٹ کرنا چاہیے، اور وقت پہ نماز کی آپ نے بہت، اور ڈسپلن آج سکھا دیتی ہے نماز تو۔ وقت پہ نماز کے لیے میں یہاں ایک چیز عرض کروں جو ان کو گفٹ مل چکا ہے، میں سمجھتا ہوں، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ انسان کو اس کی آواز سے پہچانو۔ اب آپ کی آواز میں سمجھتا ہوں آپ کے گلے میں بردباری بیٹھ کے بولتی ہے، آپ کے گلے سے بردباری نکلتی ہے، فصاحت و بلاغت اللہ نے آپ کو عطا کر دی۔ آپ کو جب سنتا ہے بندہ تو ایک سحر طاری ہو جاتا ہے،
آپ کی آواز بہت اچھی ہے, آپ کا لہجہ بڑا خوبصورت ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں اس نماز ہی کی برکت جو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے آگے ٹائم پہ جھک جانا ہے. بالکل صحیح. جب بکریوں کا ایک ریوڑ چلتا ہے نا, تو بکری والا خالی ایک آواز لگاتا ہے, ساری بکریاں جو دانہ چگ بھی رہی ہوتی ہیں, کھا بھی رہی, سب چھوڑ کے چل دیتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ٹائم مس نہیں کرنا. اگر ٹائم مس کر دیں گے تو پھر پیچھے رہ جائیں گے, ریوڑ سے بچھڑ جائیں گے. تو یہی چیز ہم انسانوں کی بھی ہے. اب اس چیز کو آپ بچپن سے فالو کرتے آ رہے ہیں, تو وہ عزت اور تکریم اللہ نے دنیا میں آپ کو دی ہے اس نماز کی وجہ سے. بے شک بے شک. میرے خیال سے عدنان بھائی دو چیزیں جو میں جہاں تک میں نے آبزرو کیا, جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایک وقت پہ نماز کی, آپ نے بات صحیح کی جو کہ میں نے دیکھا بھی ہے, جیسی وقت ہوتا ہے آپ فوراً کہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھ لی جائے, اور دوسرا وقت پہ کھانا. ہاں یہ دو چیزیں آئی تھنک آپ کی جو ہے وہ. اچھا میری ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وقت پہ کھانا, اور میں صرف 2 وقت کھانا کھاتا ہوں. صبح ناشتہ کیا اور 7 بجے رات کا کھانا کھا لیا, اس کے بعد یہ تو مجھے رٹ گیا. بالکل بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو آپ کوئی ڈائٹ پلان لیتے ہیں یا کوئی ڈائٹ پلان نہیں, کھانا نارملی؟ میں نارمل کھانا لوگ کھاتا آپ کو ہوں. دیکھ کے سوچتے ہوں گے نا کہ آپ پراپر کوئی ڈائٹ لیتے ہیں, اتنے ماشاءاللہ سے سمارٹ ہیں آپ کی بیوٹی. ارے میں کیا کروں. نہیں یہ لائف کا ایک بہت اچھا یہ ڈسپلن ہے, اور ڈسپلن کے بارے میں نا تھوڑی سی اور ہم بات کریں گے. یہ بڑا مزیدار یہ سبجیکٹ ہے اور میرا بھی فیوریٹ ہے, کیونکہ کچھ اور بھی میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا. ایک ہمارے پاس بریک ہے عمر, ہم بریک پہ جاتے ہیں, پھر بریک سے دیکھتے رہیے برہان رحمت. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی, بریک سے واپس آ گئے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت. جی سمرا کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, جمعہ مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. آج بڑا خوبصورت لگ رہا ہے مجھے کچن. کیا بن رہا ہے؟ کچھ اسپیشل مجھے لگ رہا ہے آپ عدنان سر کے لیے بنا رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ سب کھاتے ہیں. ایسے ہی ہے سر, آپ سب کھاتے ہیں؟ ارسلہ, لیکن عدنان بھائی خود جو کوکنگ کرتے ہیں, جو ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے جی, وہ میں آپ کو, اب مجھے تو وہ موقع نہیں ملا نا, تو بالکل آپ مجھے بتائیے گا کہ مجھے عدنان بھائی سے ہی پتہ چلا تھا. ایک تو بھنڈی کی اتنی قسمات ہوتی ہیں کہ میٹھی بھی بنتی ہے اور نمکین بھی بنتی ہے, اور بڑی انہوں نے ایک پھر ہمارے سیٹ پہ بڑی انہوں نے ایک بھنڈی کی ڈش بنائی تھی جو کہ آئی تھنک میٹھی تھی. وہ تھی گڑ اور املی میں. گڑ اور املی میں, اور کمال مطلب میں کیا ہی بتاؤں کہ, اور عدنان بھائی مطلب کھانا خود تو خیر اچھا کھانا کھانے کے وہ کھاتے ہی اچھا کھانا, لیکن خود دعوت بھی دیتے ہیں کہ بھائی جب بھی بولو میں بنا کے کھلا دوں گا. تو پھر زبردست, آپ ہمیں بلائیں گے؟ آپ تشریف لے آئیے, ابھی یہیں سے چلتے ہیں. بالکل ڈن ہو اور گیا. جو کا تو لائیو عمر آج چل لیتے ہیں ساتھ. بالکل لائیو کوکنگ ہوگی. بالکل جی, چاہے وہ سبزی ہو چاہے گوشت ہو. سبزی میں سرسوں کے تیل میں کھاتا ہوں. ویری گڈ, ویری گڈ, کیا بات ہے. سب سے اچھی چیز جو آپ بناتے ہیں اور بڑے آپ کو لگتا ہے کہ مطلب میں اس ڈش کے ساتھ میں صحیح خود سے میں اپنا ایک ٹیسٹ ڈالتا ہوں اور جسٹس کرتا ہوں, کوئی ایک ایسی ڈش جو آپ کی اپنی پرسنل فیوریٹ؟ مجھے ایسا لگتا ہے جو میرا میٹھا ہے نا, اوتھینٹک میٹھا ہے, وہ قوامی سویاں. وہ میں خود کھا چکا ہوں, آپ نے بنائی تھی شو میں, اور بہت ہی کمال بھائی. عدنان بھائی نے بے چینی بڑھا دی, قوامی سوئیوں کا نام لے کے بے چینی کو بڑھا دیا. تمہیں کب چلیں؟ جب بالکل, اب تو جانا پڑے گا. مگر ایک سوال میرا آپ سے ہے, یہ جو آپ یخنی پلاؤ بنا رہی ہیں اس میں کیا سمرا کہ سمرا صاحبہ یہ بتائیے کہ اس میں گوشت کون سا ڈالا ہے؟ پٹ کا گوشت. پٹ کا بھائی, پٹ کا گوشت میں جو بریانی کے لیے, بریانی یہ کیا یخنی پلاؤ ہے نا, تو پھر اس میں دستی ہے, پٹ ہے, ہاں مزیدار ہے. تو پھر آپ کھا رہے ہیں سر, تو پھر آپ یہ کھائیں گے؟ افطاری تو ہو جائے. بالکل, افطاری کے وقت ہی, افطاری کا ٹائم ہے ابھی سے جو ہے وہ. اور میں افطاری کرتا بھی نہیں, ڈائریکٹ کھانا کھاتا ہوں. ڈائریکٹ کھانا, میں بھی ڈائریکٹ کھانا کھاتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی بتائیے کیا بن رہا ہے آج؟ تو جی آج ہم لوگ بنا رہے ہیں بیف پلاؤ بنا رہے ہیں, اور دوسرا وہ تو ساتھ میں ہم لوگ بنا رہے ہیں کرشی جامع شیری سے ایلمنٹ شیک بنائیں گے, جس میں کرشی جامع شیری کا استعمال کریں گے, کیونکہ کرشی جامع شیری کا ہم لطف اٹھا سکتے ہیں. موسم بہار میں آیا ہے تو ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں, کیونکہ لائٹ ریفریشنگ کرشی جامع شیری.
تو بالکل ٹھیک ہے. ہاں تو آج کیا بس صرف یہی بن رہا ہے؟ بس یہی بن رہا ہے. اوکے آج یہی بن رہا ہے. کچھ اور میں بھی پھر بنانے کی کوشش کرتی ہوں مزید. ریسیپی بتا دیں جی اس کی جلدی سے جھٹ پٹ والی. ریسیپیز پہلے تو ہم لوگ اپنا ڈالڈا آئل استعمال کریں گے کیونکہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. تو ڈالڈا کی آئل ڈالنے کے بعد ہم لوگ اپنی پیاز ڈالیں گے, ادرک لہسن ڈالیں گے, اپنے اسپائسز ڈالیں گے, بیف ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے, پھر یخنی ڈال کے اپنے چاول وغیرہ ڈال کے اس کو دم دے دیں گے. اور اس سے پہلے اپنے ہاتھ صاف رکھیں. جی پلیز. لائیو بوائے ہمارے ساتھ ہے. تو رمضان کا سب سے حسین جو ہمارا عمل ہے کہ اپنا ہاتھ صاف رکھیں, کیونکہ اچھائی ہم اپنے ہاتھوں سے آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں, افطار سب کو پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو اپنا ہاتھ صاف رکھیں, اپنا ہاتھ محفوظ رکھیں لائف بوائے کے ساتھ. اور میں روز ایک بات بولتی ہوں کہ پلیز اپنے ہاتھ صاف رکھیں تاکہ دوسروں کے پیٹ ٹھیک رہیں. بہت شکریہ جی. آگے بڑھتے ہیں. عدنان بھائی ایک چیز جو کہ اوبیسلی رمضان میں کچھ لوگوں کا وزن گھٹتا ہے, کچھ لوگوں کا بڑھتا ہے, تو ایک ہیلدی لائف سٹائل جو ایک رمضان میں وہ کر سکتے ہیں, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ میں ڈائریکٹ کھانا کھاتا ہوں, تو یہ روٹین زیادہ بہتر آپ جو دیکھنے والے سننے والے ہیں ان کے لیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو پکوڑے ہیں خاص طور سے بازار سے جو آتے ہیں اور سموسے ہوں, اس آئل میں بار بار بن رہا ہے, وہ آئل تو اب آئل نہیں رہا نا, وہ تو ڈیزل بن گیا ہے وہ, تو وہ تو ایک تو بالکل ہی غلط ہے. اور ابھی بریک میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اصلی گھی جو ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے یار نہیں کھانا چاہیے, وہ سب سے صحت مند چیز ہے. سب سے صحت مند ہے, کتنا ضروری اصلی گھی کے اندر بنائیں, گھر میں بنا لیں, کھا لیں, مگر سم ہاؤ جتنا آپ دور رہیں تلی ہوئی چیزوں سے, ڈیپ فرائی چیزوں سے جو ہے وہ آپ دور رہیں. اب صحت کی بات ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. خیریت سے؟ آج آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ. جزاک اللہ, بہت آپ نے جو کلر پہنا ہوا ہے وہ میرا پرسنل فیوریٹ ہے. اس بات پہ میرا اعتراض ہے. آج اچھا ہمیشہ اچھے لگتے ہیں, ہمیشہ اچھے لگتے ہیں, لیکن آج جو ہے نا, آج تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ کچھ ڈیسائیڈڈ تھا کہ اس حوالے سے یہ نہیں. آپ نے جو صحت کی بات کرتے کرتے میری طرف آئے نا, میں تب سے سمجھ گیا. دیکھیں عدنان بھائی لفظوں کا پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں صرف آدھے سیکنڈ کے اندر. یہ بات کا خیال رکھیے آپ. ایسا نہ بولے, بہت باتیں کرنے کا بھی سوچا ہوا ہے. نہیں, جو جب یہ سیٹ پر موجود ہوتے ہیں تو ماحول بڑا لائیولی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سعد بھائی آپ کچھ بھی صحت کے حوالے سے کچھ بتائیں اگر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صحت جو ہے اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور کہتے ہیں نا کہ تندرستی, کہتے ہیں تنگ دستی 1000 سے غالب, تندرستی 1000 نعمت ہے. تو تندرستی جو ہے وہ انسان کے لیے 1000 نعمت ہے. لیکن میں جب سے سیٹ پہ ہوں نا عدنان بھائی, میں آپ کو ایک بات کہوں تو میں عمر بھائی کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت فٹ, اور یہ وہ, تو وہ کیا کہتے ہیں اندر ہی اندر میں تھوڑا سا نا وہ اپنے اندر وہ محسوس کر رہا ہوں, اور کہ یار اب مجھے بھی چینج. انہوں نے مجھے کل کہا ہے کہ بھائی یہ ٹپس وغیرہ میں آپ کو دیتا ہوں. اور یہ بھی بتائیں کہ ایک دن میرے آپ نے ارادہ بھی کیا ہے. میرے ساتھ ایک بار ہوا, ایسا ہوا کہ ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو عمر بھائی نے کہا دیکھیں آپ اس طرح فٹنس کریں 1 میل اے ڈے, اور اس طرح جائیں اور یہ کریں, جم 1 آور. اچھا میں نے بڑا ارادہ کیا, میں نے افطاری بالکل کم کی, میں گھر گیا, امی نے کہا کھانا, میں نے کہا بھائی 1 میل اے ڈے بس, سحری نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, پانی پیا. اگلے دن مجھے پروڈیوسر صاحب کو کال آ رہی ہے 4 بجے کہ آج سیٹ پہ آنا ہے. میں نے کہا آنے کی بھی ہمت نہیں ہے, چکر آ رہے ہیں. پھر میں بڑی مشکل سے آیا, میں کہا عمر بھائی یا تو نصیحتوں کو محدود رکھیں یا یہ 1 میل سے 2 میل کر دیں, یہ بڑا مشکل ہو جائے. پھر ماشاءاللہ جو افطاری کی ہے میں نے, ہاں جی, پھر جو آپ نے پکوڑے اور ساری فرائیڈ کیا چیزیں, کرتا 1 میل اے ڈے, 1 میل چلنا مشکل ہو بہت. ہاں 1 میل اے ڈے سے 1 میل چلنا مشکل ہو گیا تھا. تو یہ عمر بھائی کے ساتھ نا اس کسی بھی چیز کی پریکٹس کو ظاہر سی بات ہے یوز ٹو ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے, لیکن انشاءاللہ میں آپ کا پیچھا اس طرح چھوڑوں گا نہیں. اور یہ رمضان کا مہینہ گزرنے دیں تو عید کے بعد ایک بڑا اچھا ڈائٹ نہیں. ادھر آپ ہیں, ادھر جب ہم اقرار بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اجاز بھائی ہوتے ہیں, وہ تو باقی کون ہے؟ اجاز اسلم. او مائی گاڈ, کون ہے یہ آپ بتائیں. معلوم تو کرنا چاہیے نا, کوئی نیا لڑکا آیا ہوگا. آج سیٹ پہ عدنان بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں کی بھی ایک چھوٹا سا کلپ وائرل ہو جائے, آپ چاہ رہے ہیں یہاں کا بھی ایک ہیڈ لائن بن جائے بھائی. نہیں وہ تو ماشاءاللہ سحری میں یہ نہیں, مفتی صاحب اس کو چھوڑ دیں بھائی, میں نے اس جیسا نہیں نو ڈاؤٹ آدمی نہیں دیکھا. بالکل اجاز اسلم جیسا. وہ اپنی سحری ساتھ لاتے ہیں, ساتھ لے کر آتے ہیں, خود بناتے ہیں, اور بہت عمدہ کھانا بناتے ہیں. بالکل بالکل.
डाइट भी नहीं होता और मज़ा भी आ रहा होता है, खाओ खुल के खाओ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आप कंटिन्यू कैसे कहते हो? उन्होंने कहा द बेस्ट थिंग आई लाइक इन माय लाइफ शॉपिंग फॉर डाइट सामान। मुझे ये क्रेज है कि मैं देखूं बक्से डाइट। लोग कपड़े भर के लाते हैं, वो बक्सों में खाने पीने के सामान लेकर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ऑल हेल्दी स्टफ, ऑल हेल्दी। तो कमाल आपकी भी प्रेफरेंस यही होती है कि जो घर का बना किचन में हेल्दी खाना बनाओ? मैंने आपको बाहर का खाते हुए नहीं देखा। मैं बाहर का नहीं खाना खाता, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। कल मैंने रात में खाना खाया है, रात में सहरी की बाहर, हालत बुरी हो गई पूरे दिन तक, जबकि दही बहुत खाया, मगर फिर भी घर का खाने की बात। मैं आपको बताऊं, जो रमज़ान है ना, उससे मुझे मेरा बचपना बड़ा याद आता है। जो एहतमाम होता था सहरी का, अफ्तारी का, और जो अम्मी किया करती थी, वो मैं आजकल के दौर में नहीं है ऐसा। ये जो नया जो दौर है ना, ये जेनजीज एंड मिलेनियल्स का, ये कमरों की हद तक रह गया है। वहीं कमरे में अफ्तारी भी हो गई, वहीं चले अफ्तारी में तो सब आ गए, मगर सहरी में जो एहतमाम होता था ना, सबका बैठ के साथ खाना खाना, वो ख़त्म हो गया। मुझे याद है हमारी अम्मी एक एनर्जी ड्रिंक बनाती थी, और वो उसको कहते थी तुरी, और वो खशखश डलती थी, सारे उसके अंदर बादाम, सारे ड्राई फ्रूट्स डल के उसको दूध के साथ मिक्स करके वो पिलाया जाता था, और वो हमें असली घी के साथ वो मिक्स होता था। तो वो हमें, मुझे नहीं पता कि आप आजकल किसी को बनाने आता है, वो नहीं आता, मगर वो एक हम पिया करते थे। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और उस टाइम पे जब अफ्तार के टाइम पे किचन में अफ्तारी बन रही होती थी, तो ऊपर जो पतंगबाजी हो रही होती थी वो अलग होती थी। हाँ, जो पतंग उड़ाने का एक निज़ाम था, तुम्हारे छत पे जाने का तो कोई और वजह थी। सारी पोल-पट्टियां आज खुल जाएंगी। शेख साहब सारी पोल-पट्टियां खुल जाएंगी पतंग। मगर वो एक सहरी का एहतमाम, वो अफ्तारी का एहतमाम करना, मैं तो अक्सर जब छोटा था तो नहीं उठाया, अम्मी ने तो रोता था कि भाई क्यों नहीं उठाया, मुझे सहरी करनी थी। तो एक बड़ा एक माहौल होता है रमज़ान करीम का। वो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में हम वो मिस करते जा रहे हैं। शायद होता हो अभी भी, मगर अक्सर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे घरों में अब वो सहरी वाला एहतमाम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। सहरी वाला एहतमाम अब वो सहरी पार्टी में गुजर, सहरी पार्टीज में ये वो जो होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस हवाले से हमारे पास एक कॉल भी आई है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन मोहतरमा बात कर रही हैं और कहाँ से? जी मैं सोबिया फरहान बात कर रही हूँ कराची से। जी जी सोबिया जी, मुझे अदनान भाई से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? रमज़ान मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मेरा एक सवाल था आपसे। जी। आपने मेरे पास उम्र ड्रामा सीरियल में काम किया था जी, खलील रहमान साहब के साथ जी, जिसके बाद लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा जो है तनकीद का निशाना भी बनाया था। तो अब अगर आपको दोबारा उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो आप करेंगे? हाँ बिल्कुल करूँगा। बस यही पूछना था। और शहबाज अहमद जैसा ही किरदार करेंगे? अगर बिल्कुल, देखिए किरदार है ना, तो किरदार तो कोई भी हवाले से कर सकते। तो शहवार वाला तो हो गया किरदार, कोई उससे बढ़कर होगा जो शहवार अहमद का भी बाप होगा, वो वाला करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोबिया कॉल करने का। और बिल्कुल हम आपको हर ड्रामे में एक अलग ही किरदार में देखना चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा ही कुछ हो। लेकिन मेरे पास तुम हो जो आपका था, मुझे लगता है कि वो भूल नहीं सकती हमारी आवाम, वो वाला जो आपका कैरेक्टर था। बड़ी मेहरबानी। वो क्योंकि उसमें माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा मेरे डायरेक्टर का कमाल था, राइटर का कमाल था, और मेरे जितने भी जो साथी अदाकार थे उनका था। बिल्कुल। अदनान भाई, अर्ली एज में जो अब जैसे अभी आपने बताया कि अम्मी जब किचन में अफ्तारी बना रही होती थी, तो वो अफ्तारी मोहल्लों में और इधर उधर भेजते भी थे, वो भी एक सिलसिला था। तो आप कभी गए? अभी भी एहतमाम है मेरे घर से, तो अभी भी एहतमाम है। हम अफ्तारी आती भी है मोहल्ले से और जाती भी है। मेरे घर में भी है। हाँ, तो मगर ये अच्छा है, ये एक अच्छा सिलसिला, बहुत अच्छा साइन है ये। और कभी बिल्कुल इफ्तार के वक्त आप गए हो, उन्होंने कहा आप घर पे इफ्तारी कर लें, तो आप ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी ऐसा भी
اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آج کل جیسے میں دیکھتا ہوں، جیسے ہمارے ہاں تو لوگ آ جاتے ہیں نا جو کھانے کے لیے مطلب ہے جو بچے منگواتے ہیں کھانا، اور پھر وہ رائڈر کھانا لے کر آتا ہے اور عین وقت پہ پہنچتا ہے وہ، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پھر وہ کھا کے جائے گھر سے، ایسا نہ چلے جائے کہ یار وہ اپنا سامان دے جو اس نے دینا ہے اور وہ چلا جائے۔ میں پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی سحری کرنی ہے یا افطاری کرنی ہے تو آ جاؤ بھائی۔ نہیں، اس بات سے میں بالکل اگری کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے شو کے دوران بھی میرے خیال سے آپ ہی تھوڑے سے نرم پڑ جاتے تھے کہ یار اب بہت ہو گیا، اب ان کو کھانا جو ہے وہ باہر سے بھیج دیا جائے، اور جب کھانا آتا تھا تو اتنا آتا تھا تو ہم کھل کے کھاتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے والد صاحب نا فروٹ چاٹ خود بناتے تھے وہ، اور وہ ہماری اس وقت تو اکرم ہمارے پاس ہی ہوتا تھا، تو ایک ڈومیسٹک ہیلپ تھا، تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، ایسا نہیں کہ وہ الگ کھائیں، تو ہمارے ابا ایسے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اس ٹائم پہ صاحب بھائی آپ بھی اس بات سے اگری کریں گے کہ اس ٹائم پہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں جب ہم افطار کے ٹائم پہ بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے آپس میں باتیں نہ کریں، دعا کریں۔ بالکل۔ تو اب یہ پریکٹس میرے خیال سے اب اتنی زیادہ نہیں ہے، تو وہ سب ڈسکشنز ہی ہو رہے ہوتے ہیں کہ افطار کے بعد کا یہ پلان ہے اور مجھے یہ کرنا ہے اور کرکٹ کا کیا سین ہے، اور یہ اس طرح کر کے پھر اذان ہو جاتی ہے۔ آپ اس کی بات کر رہے ہیں فون میں لگے ہوئے ہوتے ہیں عموماً، اس وقت بھی فون لگا ہوا۔ اچھا، میں یہ کل بھی ایک شو میں بات کر رہا تھا کہ ہم پہلے یہ بات کہتے تھے کہ ہماری نوجوان نسل فون پر بات کرتی ہے، لیکن آئی ہیو سین مینی پیپل ابھی تو والدین فون پر انگیج ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ بچے عموماً بات کر رہے ہوتے ہیں، ابو ہاں سن رہا ہوں، بات کرو، تو ایسا بھی ہے۔ ہم اتنا ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں اپنی لائف کے اندر، اور یہ بات آپ جیسے عدنان بھائی کہہ رہے تھے بالکل صحیح ہے، سحریاں کمروں میں چلی گئی، اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بات، دور نہیں بدلا، لوگ بدل گئے۔ لوگ کیوں بدل گئے؟ آپ نے اپنی پرائیورٹیز چینج کر دی۔ جو آپ کے دوست احباب انیشیل فیملی تھی نا، وہ آپ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر وہ لائکس اور کمنٹس، اور ان کو کہیں نہ کہیں آپ نے اپنا وہ بنا لیا ہے، جہاں آپ کو کچھ پوسٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیتے ہیں۔ وہ جو آپ نے اپنی بات کرنی ہوتی تھی نا، تو وہ آپ نے اپنا جو سرکل ہے نا وہ اس کو اتنا زیادہ وہ کر دیا ہے۔ جو پہلے آپ اپنی فیملی کے ساتھ باتوں کو شیئر کیا کرتے تھے، جو ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے، دیکھیں کرونا نے ہمیں دوبارہ قریب کیا تھا۔ جب کرونا ہوا تھا نا تو لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ رہ کر تب لوگ کتنا تنگ ہو گئے تھے، کیونکہ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اتنا ریئر ہو گیا تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ پہلے تو لوگ گھروں میں رہ کر عید میں فیملیز ملتی تھی۔ مجھے بھی میں تو خیر اتنا پرانا نہیں جا سکتا، لیکن اتنا کہتے ہیں کہ لوگ کہ گھنٹوں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ کوئی آج آپ 10 منٹ کی گفتگو میں دیکھ لیں کتنی بار لوگ موبائل چیک کرتے ہیں۔ تو دیٹ از دا پرابلم ہمارا۔ جو میں اس میں ایک اسلامک بات کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملی سسٹم پر بہت فوکس کیا ہے۔ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، یاد رکھیے گا، جب فیملی سسٹم خراب ہو جائے نا، جب انسان کے دور کا فیملی، اگر آپ یو کے یو ایس اے میں دیکھیں تو وہاں باقاعدہ کورسز میں فیملی سسٹم کو بھی انڈلج کیا گیا ہے کہ ہاؤ ٹو گرو اے فیملی کیسے ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ سے سب عملی مشق کر کے دکھائی کہ فیملی، امام حسن و حسین کے ساتھ کھیلے بھی، امام حسن و حسین کو کبھی ریسلنگ کروا کر، یہ ساری فزیکل ایکٹیویٹیز۔ تو ہماری فیملی سسٹم کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ ہم اپنے مورلز، فیملی کو ٹائم دینا، تو یہ سب چیزیں واپس آئیں گی تو کہیں نہ کہیں ہیلتھ، انزائٹی، ڈپریشن، یہ سب دور ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں بڑوں کے ساتھ بیٹھنا، بڑوں کے ساتھ بات کرنے سے ساری پریشانیاں، ہماری پریشانیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے اندر سب چیزیں، اور ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو سچی میں ہماری کیئر کرتے ہی نہیں۔ فار ایگزامپل I'm asking suggestion from those people who does not care. They are just curious. بس کہ ہو کیا رہا ہے۔ ابو کے سامنے بیٹھ، شاید ہمارے والد ڈانٹ کر سمجھائیں، but he is want to solve my problem. تو وہ چیزیں چھپ گئی۔ آپ لڑکوں کو دیکھیں یار، کسی طرح ابو کو پتہ نہ لگے، کسی طرح امی کو پتہ نہ لگے، بھائی انہی کو تو پتہ لگے، وہی کو کام کریں۔ وہی رشتے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو، آپ کو کہیں سے دھوکہ ملا ہو، کچھ بھی، لیکن آپ اگر فیملی سے آپ کی تھوڑی سی بھی جو ہے وہ تھوڑی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ فیملی سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو باہر جو ہے وہ کسی سے کچھ شیئر کرنے کی ضرورت پڑے ہی نہ، کیونکہ زندگی میں کچھ بھی ہو آپ واپس آئیں گے تو آپ کی فیملی آپ کا ویلکم ویسے ہی کرے گی، کیونکہ وہی رشتے ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خاص ہیں۔ ان رشتوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان کی سننی چاہیے۔ اور اس بات چیت کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ کچھ 2-3 سوال ہیں وہ عدنان بھائی سے ہم کریں گے، اور صحت کے حوالے سے جو بھی بات ہوئی تھی، آغا عباس صاحب آپ نے بہت کمال کی دال چینی کے بارے میں جو چیزیں بتائیں، بہت بہت شکریہ۔ اور کل ہم کچھ اور آپ سے صحت کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے آغا صاحب، میں پہلے بڑا لسپ کرتا تھا،
سستا کر کے باتیں کر. تو اب اداکار ہونا اور پھر یوں ہونا تو بڑا پہلے تو کنٹرول کیا, نہیں ہو رہا تھا. پھر مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ یار مرچیں کھاؤ, ہری مرچ, صحیح, اس سے بہت بہتر ہو جائے گا, اور یقیناً اس نے بڑا فائدہ کیا. اچھا, مطلب وہ تو زبان اور زیادہ وہ نہیں ہوتا؟ نہیں, جو میرے لیے تو کام کیا. بڑا زبردست بتایا ہے, بالکل اس کو آپ لوگ بھی وہ بھی نوٹس کر لیں. لکنت کو دور کرتی ہے اور فصاحت و بلاغت کو بڑھاتی ہے ہری مرچ. اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. مسواک میں بھی یہی تاثیر ہے. اگر آپ پیلو کی مسواک کریں گے وہ بھی آپ کی فصاحت و بلاغت کو بڑھائے گی, اور آپ کی یہ جو لکنت ہے, ادائیگی ہے لفظوں کی, وہ خوبصورت کر دے گی, خوبصورت کر دے گی مسواک کے اندر. اور میرے مولا رسول خدا جو مسواک استعمال کرتے تھے وہ اراک, الف رے الف کاف, اس کو پاکستان میں ہم اپنی زبان میں پیلو کی مسواک کہتے ہیں. نہیں, تھینک یو سو مچ. عدنان بھائی سے میں ایک کوشچن آگے, میں لبرٹی لیتے ہوئے عمر بھائی اور میرا تعلق اس کی لائٹر نوٹ پہ کہ میں نے اتنے وہ بتائے مسائل, تو عمر بھائی نے ایٹ دا اینڈ کا کہیں سے دھوکہ ملا ہو تو وہ بھی, تو مطلب اتنے سارے مسائل کا انہوں نے ایٹ دا اینڈ دھوکے والا پرابلم. بالکل, ہم اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے, بالکل کریں گے, اس پہ مجھے یاد ہے, ساتھ بھائی میں نے سن لیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, دیکھتے رہیے باران رحمت. اچھا, ہم ویلکم بیک جی. بریک سے واپس آ گئے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت. اور ہمیں علامہ صاحب نے اور مفتی نور رحمانی. السلام علیکم نور بھائی, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. علامہ صاحب خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے جو امامہ باندھنے کی کوشش کی وہ بھی اچھے لگ رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ تو آپ نے تھوڑی سی ذرا ہیلپ کر کے میرا صحیح کر دیا. دبئی سے ڈائریکٹ ہی آ گیا شیخ. ہمیں کال آیا ہے دبئی سے کہ وہ ایک ہمارا شیخ غائب ہے. بہت بہت شکریہ. نور صاحب ہمارے ساتھ آج بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. عدنان بھائی ماشاء اللہ, خوشی ہوئی دیکھ کے. اور یہ ان لوگوں میں سے جو ہمیشہ ماشاء اللہ ایک جیسے ہی ہیں. بالکل ایک جیسے. اچھا, میرا ایک سوال ہے آپ سے, پھر آپ نے چلے جانا ہے, تو میں نے کہا میں کم ٹائم رہ گیا, جلدی سے سوال کر لوں, رہ نہ جائے. سوال یہ ہے سر کہ آپ بانسری بھی بجاتے ہیں. یہ زیادہ تر لوگوں کو میرے خیال سے ابھی نہیں اتنا زیادہ پتا ہے, پتا ہے کافی لوگوں کو, کچھ کو ہاں اب تو پتہ چل گیا ہوگا. تو میں کافی ٹائم سے جب بھی میں دیکھتی تھی آپ کی کوئی ویڈیو وغیرہ کلپ, تو بہت ہی مطلب خوبصورت سکون میں آپ جس طریقے سے اس کو آپ بجاتے ہیں, تو اس کے بارے میں چاہوں گی کچھ بتائیے کہ یہ شوق کہاں سے جو ہے وہ ایک کریٹیو ایکسپریشن ہے. مطلب میں کی بورڈ بھی بجا لیتا ہوں, پیانو بھی بجا لیتا ہوں, پرکشنز بھی بجا لیتا ہوں, بانسی بھی بجا لیتا ہوں. بڑا سکون والا ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے, وہ کہیں بھی آپ وہ ساز لے کے جا سکتے ہیں, تو اتنا وہ کیری کرنے میں اتنا ایزی ہے. تو اکثر وہ میرے ساتھ ہی جہاں جہاں میں جا رہا ہوتا ہوں, میری بانسریاں بھی ضرور جا رہی ہیں. آئی تھنک اس کی ایک اپنی ایک میوزک کی اپنی ایک لینگویج ہے. بالکل, تو اس میں آپ بہت آئی انجوائے مائی سیلف مومنٹ ود دیٹ. بالکل دیکھا, وہ بڑا اچھا لگتا ہے, سنتے ہیں تو ہمیں بھی بہت اچھی فیلنگز آتی ہیں. بالکل, تھینک یو جی. بریک سے پہلے عدنان بھائی ایک ڈسکشن چل رہا تھا, جو کہ جب ہم افطار کے ٹائم پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور پہلے جو ہے وہ ماں باپ بتایا کرتے تھے کہ اس وقت جو ہے نا وہ بس اللہ سے دعا مانگو, یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو تربیت کی بات ہو رہی تھی, تو یہ تربیت میری بھی امی کہا کرتی کہ تربیت جو ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے. اور ہماری ایک اور بھی گیسٹ آئی ہوئی تھی, اس حوالے سے وہ بتا رہی تھی کہ ایجوکیٹ سے زیادہ پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے. کہ اگر ماں باپ خود سے اس چیز کو جتنا, جیسے نماز بھی ہے یا جو بھی ہے, اس حوالے سے آپ کچھ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھو, یہ جو سارا سلسلہ ہے نا, یہ میرے خیال میں جو بھی ایک بچے کی جو نشو و نما جو جس کو کہتے ہیں نا, جو ایک تو کھانے کی ہوتی ہے, دوسرا اس کے جو اوتار ہیں, وہ اس کی تربیت کیا ہو رہی ہے, تو وہ گھر کا اس کا بہت بڑا حصہ ہے. نماز ہو گئی, پڑھائی ہو گئی, کھانا ہو گیا, سونا ہو گیا, یہ ڈسپلن ہے نا. ٹھیک ہے, آپ ایک بالکل ایک اسکول کی طرح تو نہیں کر سکتے, بٹ ایک ڈسپلن تو ہونا چاہیے. وہ بہت ضروری ہے. وہ دین کے حوالے سے بچوں کو دین کے حوالے سے وہی جو اگر آپ نے آپ کی طرف آپ کا رجحان ہے اگر دین کی طرف, وہ تو بچوں میں بھی ہوگا, بچوں میں ضروری ہوگا. بالکل, کہ ایسا نہیں ہے. اور میری تو بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو جب اذان ہو, سب سے پہلے میں نماز کا کہتا ہوں کہ نماز جا کے پہلے پڑھو, پھر بات ہوگی. اور میں تو اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بھائی تم نماز بھی پڑھاؤ مجھے. تو کبھی کبھی وہ اذان دے دیتا ہے گھر میں, کبھی میں اذان دے دیتا ہوں گھر میں. تو ہم تو ایسا بھی کرتے ہیں. اور
ख़ास طور سے رمضان کے مہینے میں تو ڈومیسٹک ہیلپ اور ہم سب مل کر ہی ساتھ نماز پڑھتے ہیں. آج کل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ میرے آنا جانا بہت ہو رہا ہے شو میں, مگر کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر میں جب گھر میں ہوں تو نماز نہیں بہت خوبصورت بات بتائی. ایسے ہی میرے بھائی جب جرمنی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں کہ ہم 2 لوگ ہیں اور اگر جماعت تو پھر خود سے ہم جماعت کرا لیں, تو یہ ایک بہت اچھی پریکٹس ہے جو کہ ماحول بن جاتا ہے جب اذان دی جاتی ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی پریکٹس ہے. ہمارے ساتھ ایک نعت خواں موجود ہیں, ہم آپ کی آواز میں ایک خوبصورت کوئی کلام سنا دیجیے. اور ماشاءاللہ میں خود بھی حافظ ہوں, لیکن آپ کی جب قرأت سنتا ہوں بڑی شاندار ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اور میری خواہش ہے کہ جو کل نعت آپ نے پڑھی تھی یہی نعت دوبارہ کچھ ریپیٹ ہو جائے دوبارہ سے. چلیں ضرور. اور اشعار بھی پڑھ دیے گا بہت بہت شکریہ. آواز ویسے عدنان بھائی آپ کی بھی ماشاءاللہ ہم نے سنا ہے. نعت نہیں آتی, نعت کے بعد معصومیت سے آپ نے بولا ہے نعت نہیں آتی. جتنی معصومیت سے بولا ہے اب آپ رہنے دیں اس بات کو. ہاں لیکن نہیں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ واقعی آپ کا جو ایک میوزک سے بھی ایک حوالے سے تعلق ہے, تو اس حوالے سے ماشاءاللہ کیا خوب پڑھا ہے, اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا ہے. نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو عدنان بھائی کوئی ایک بڑی امپورٹنٹ بات رمضان کے حوالے سے آپ اگر لوگوں کو کوئی ایسی چیز بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو رمضان جو بات جو ہمیں سکھاتی ہے وہ ہے برداشت. اور پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اسی مہینے میں ہم وہ برداشت بھول جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کسی بھی ملک کی اگر آپ جو پہلا امپریشن آتا ہے نا وہ اس ملک کا سیوک سینس ہوتا ہے, کہ ایک جو باہر سے لوگ آئیں گے وہ کیا دیکھیں گے, سب سے پہلے سیوک سینس. اور اس دوران تو چاہے وہ افطاری کا وقت ہو یا کہیں جانا ہو یا آنا ہو, سب الٹا سیدھا نظام ہو جاتا ہے ٹریفک کا. لوگ ہارن پہ ہارن بجا رہے ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ گالم گلوچ ہو رہی ہوتی ہے, اور سب بھول جاتے ہیں کہ یار یہ برداشت کا مہینہ ہے, تقویٰ کا مہینہ ہے, ٹالرنس کا مہینہ ہے, وہ ہم بھول جاتے ہیں اس مہینے. بالکل ایسا ہے. روزہ رکھتے ہیں آپ اپنے لیے رکھتے ہیں, کسی پہ احسان نہیں کرتے آپ, اور یہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں. بالکل. تو یہ بات کہہ کہ یار میرا روزہ ہے یار تھوڑا خیال کرو, تو بھائی یہ خیال آپ نے خود کرنا ہے اور دوسروں کا بھی خیال کرنا. اور مجھے ایسا لگتا ہے عدنان بھائی اگر آپ بہت اسٹرانگلی اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں اور آپ کو اپنی پرائیورٹیز سیٹ کر لیں چیزیں, تو یہ رمضان کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو اس چیز کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, کیونکہ رمضان کا مہینہ. گاڑی سے اتر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے جب میں اتروں گا تو گاڑی رکے گی, پیچھے کوئی اور بھی ہوگا, ہارن پہ ہارن. میں نے کہا بھائی تھوڑا سا برداشت کر لو بھائی, اتر کے میں چلا جاؤں گا, آپ آگے نکل جانا. تو کچھ بس میرا یہ آپ سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا برداشت کیجئے اور پیار محبت سے بات کیجئے اور اس کو اپنا کے رکھیے. بالکل صحیح. بہت خوبصورت بات کی. تھینک یو سو مچ عدنان بھائی فار بینگ آن دا شو. آپ نے اتنی اپنی پوری جرنی بتائی اور رمضان کے حوالے سے بھی اتنی امپورٹنٹ باتیں بتائیں, کیونکہ لوگ جب ٹی وی ایکٹرز کو دیکھتے ہیں اور ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو وہ آئیڈیلائز تو کرتے ہیں, لیکن ان کو وہ والی سائڈ نہیں پتہ ہوتی, وہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی, کیونکہ ان کا ایک پرسنل انٹریکشن نہیں ہوتا. تو اس پروگرام کے ذریعے آپ نے جو بھی باتیں بتائیں, آئی ایم شیور کہ آپ لوگ کو جو ہے وہ باتیں سمجھ بھی آئی ہوں گی. اور اس رمضان کے مہینے میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارشوں کی طرح برس رہی ہیں, اللہ سے مانگیں اس مہینے کو جو ہے ہمیں اس طرح ضائع نہیں ہونے دینا, اور رحمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے. اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے. برہان رحمت دیکھتے رہیے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں برہان رحمت. چھٹا روزہ ہے, جمعے کا دن ہے. نور رحمانی صاحب, جمعے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. جب شو سٹارٹ بھی ہوا تھا تو پھر میں نے جمعے کے حوالے سے ایک بات بتائی تھی. جیسے قرآن میں ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جمعے کے دن جتنا درود پڑھ کے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکتے ہیں ہمیں بھیجنی چاہیے. ہم ایک ریمائنڈر کے طور پہ یہ چیز کتنی ضروری ہے کیونکہ ہر ویک میں اوبیسلی جمعہ آتا ہے ہر ہفتے, تو اس کے حوالے سے ذرا آپ بتائیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجمعہ سید الایام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, پروردگار ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, علیم ہے اور اس بات کو جانتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے. اور درود و سلام ان پر جو چہرہ والضحیٰ ہے, جن کے بال سامنے آ جائیں تو وہ لیل ہے, جو ہاتھ اٹھائیں تو قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمی. ہاتھ اللہ کے ہوتے ہیں, پھینکنے کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں, پھینکنے کی طاقت اللہ کی ہے. اور جو جس سے راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جائے. جو ان پر درود کثرت سے پڑھے. مکاشف القلوب کے امام غزالی فرماتے ہیں, ایک شخص نوجوان نے کہا ہے اے اللہ تیرے حبیب پر درود ہوں سمندر کے جھاگ سے زیادہ, زمین کے ذرات سے زیادہ, آسمان کے تاروں سے زیادہ. ہاتف غیب سے آواز ہے بندے خدا تو نے اپنے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں نکلیں, قیامت تک فرشتے ہم نے مقرر کر دیے تو تیرے لیے دعا کرتے رہیں گے. تو جو نبی علیہ السلام پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے. اور آج جس وقت ہم موجود ہیں, کیونکہ لاہور کے میں اس وقت اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہوگا, قریب تر ہے, اور پاکستان کے شہروں میں اور کراچی میں کچھ دیر کے بعد ہوگا. یہ جو وقت ہوتا ہے افطار سے پہلے, احادیث کے اندر جائیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں شان کے مطابق نزول فرماتا ہے, اور جو دعا مانگی جائے دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے, کوئی عطا کرنے والا. پھر میں آپ سے سوال کروں گا, آپ نے درود کا کیوں کہا؟ دعا مانگنی چاہیے. درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا درود کا معنی کیا ہے؟ تینوں ماشاءاللہ یہاں دو بیٹھے ہیں اور میں وقار. ما معنی درود, ما معنی صلات. صلات کا معنی ہوتا ہے دعا, درود کا معنی ہے دعا. بولیں کیا ہے؟ درود کا معنی ہے دعا. دعا. آپ دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نبی اسلام کی رحمت. اب مجھے بتائیے, میں آپ سے سوال پوچھوں گا, کیا نبی کو دعا کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا نبی کو رحمت کی ضرورت ہے؟ کیا نبی کے درجات کی بلندی کی ضرورت ہے؟ نہیں. ورفعنا لک ذکرک. تو پھر معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوگا جب آپ نبی اسلام کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے دعا کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا فرما دے گا. اللہ آپ کی مشکلات پریشانی کی دعا کر دے گا. اب ایک حدیث سناؤں گا, اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. نبی اسلام تشریف فرمائے منبر رسول پر. آج جب کوئی مدینے جاتا ہے تو اسے ایک عجیب سا کیفیت لگتی ہے, درود پڑھنے میں مزہ آتا ہے. تصور کیجئے 1400 سال پہلے صحابہ حضور کے سامنے درود پڑھتے ہوں گے, جن پہ درود ہے وہ چہرہ والضحیٰ سامنے, وہ چہرہ مصطفیٰ سامنے, شہر بھی مصطفیٰ کا ہے اور سامنے مصطفیٰ ہے, پڑھنے والے صحابی غلام مصطفیٰ ہیں. اور جب پڑھتے پڑھتے چہرے پہ نظر پڑی, حضور کے قریب آگے پوچھا حضرت کعب نے, یا رسول اللہ میں 4 حصے عبادت کرتا ہوں, ایک حصہ آپ پہ درود پڑھوں اور 3 حصے عبادت کروں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, اچھا ہے. چلے گئے. اب چہرہ حضور کے چہرے پہ نظر ہے, درود پڑھتے پڑھتے پھر کچھ دیر کے بعد طبیعت بے چین ہوئی, پھر آئے, یا رسول اللہ 2 حصے درود پڑھوں اپنے وقت کے اور 2 حصے عبادت کروں. فرمایا اچھا ہے. پھر چہرے والضحیٰ پہ نظر ہے, درود پڑھتے پڑھتے بے چین ہو گئے, پھر آئے, یا رسول اللہ میں 3 حصے آپ پہ درود پڑھوں, 1 حصہ عبادت کروں. کچھ دیر کے بعد پھر آئے, یا رسول اللہ میں ہر وقت آپ پہ درود پڑھوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابن کعب تجھے مانگنا نہیں پڑے گا, اللہ تجھے بن مانگے عطا فرمائے گا. اب اگلا جو جمعہ آنے والا ہے, لوگوں کے لیے ایک میسیج دینا چاہوں گا. وہ عمل کریں گے نبی نے فرمایا بخشش ہو جائے گی. وہ عمل کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا. بیان کرنے والے مصطفیٰ کریم ہیں. ناظرین اگلے جمعہ رمضان المبارک میں جب آئے, اپنے والد یا والدہ اگر حیات ہے ان کے لیے دعا کیجئے. اگر ان کا وصال ہو چکا ہے, ان کا انتقال ہو چکا ہے, تو ان کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین جو شخص پڑھتا ہے, توجہ سے رکھیے گا, اللہ والد یا والدہ کے صدقے میں پڑھنے والے کی بخشش کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے تو سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں. اس کے علاوہ آپ نے جمعے کی نماز میں جانے سے پہلے نیت کری کہ میں آج جمعے میں جاؤں گا اور عصر کی نماز تک مسجد میں رکوں گا, اللہ کا ذکر کرتے رہوں گا. اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ جب بندہ سب سے پہلے گیا مسجد کے اندر, نماز جمعہ پڑھی, تلاوت قرآن کرتا رہا, درود پاک پڑھتا رہا, عصر کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلے گا, آسمان سے فرشتے آ کے اس بندے کا دیدار کریں گے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا میں اس کا نام لے کر فخر فرمائیں گے، دیکھو یہ میرا بندہ جو میرا ذکر کرتا تھا. کچھ اس کے اعمال ہیں. آج کے دن جو سورہ کہف پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم کماتے تو ہیں مگر گھر میں پورا نہیں ہوتا. ہمارے گھر میں بے برکتی بہت زیادہ ہوتی ہے، پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک بات تو یاد رکھیے گا ناظرین، ہم سب پہ اللہ نے نعمتیں کی ہیں. اگر ہم نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ایسا کون سا لفظ ہے کہ ہم کہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ اپنا گھر دیکھیں تو فوراً کہیں الحمدللہ. الحمدللہ. گاڑی دیکھیں تو آپ فوراً کہیں الحمدللہ. بالکل. آپ اپنا روزگار دیکھیں فوراً کہیں الحمدللہ. جب یہ آپ بولنے کی عادت ہو جائے گی تو اللہ آپ سے نعمتوں کو چھینے گا نہیں. بالکل بالکل. اللہ نعمتیں چھینتا. اچھا اللہ نعمت کسے نہیں چھینتا؟ انسان کی زبان، انسان کا کردار. اگر غرور آ گیا، تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا، بہت اچھی بات ہے. صاحب بہت اچھی بات ہے. بہت جمعے کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورت باتیں بتائی. علامہ صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ سب کچھ کہہ چکے ہمارے بھتیجے. بہرحال جمعہ جیسے انہوں نے کہا سید الایام بھی ہے، اور جمعہ عید کا دن بھی ہے مسلمانوں کے لیے، اور جمعہ مساکین کا حج بھی ہے. فرمایا کہ مساکین کا حج ہے، یعنی جب نماز جمعہ کے جو ہے وہ جب آپ جا کے پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جن کی استطاعت نہیں ہے اور جو حج نہیں کر سکتے اور حج پہ نہیں جا سکتے، ان کے لیے یہ ایک پروردگار عالم نے موقع رکھا ہے. اور یہ قبولیت کے دعا کی قبولیت کا دن ہے جمعہ. ظاہر ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قلب اور آپ کا جسم دونوں پاک ہوں. اس لیے غسل بھی جمعے کے دن رکھا گیا ہے کہ جمعے کو غسل کریں، اور بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے نماز جمعہ کی کہ نماز جمعہ پڑھیں. اور یہاں تک کہا گیا کہ کسی دنیاوی مقاصد کے لیے جمعے کے دن سفر نہ کرو نماز جمعہ سے پہلے. اور علامہ صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس نے 3 جمعے ایک ساتھ چھوڑ دیے، جی منافق کہا گیا ہے. جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑے وہ منافق ہے. یہ اتنی عظمت ہے جمعے کی. جمعہ دراصل جمعتن یعنی جمع کیا جانے والا کہا یہ جاتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے عالم ارواح میں میثاق لیا تھا بندوں سے اپنے، تو یہ وہ دن ہے. اس لیے اس کو جمعتن جمع کیا گیا. سب کو جمع کر کے پروردگار نے اول سے لے کے آخر تک میثاق عہد لیا تھا کہ الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو یہ بہت اہم دن ہے، اور اس دن میں جتنی عبادت بے شک اللہ کی ہو سکے. ابھی ہمارے شہزادے بھتیجے ہیں، یہ ہمارے درود کے بارے میں فرما رہے تھے. درود تو خیر فارسی لفظ ہے، اصل لفظ یہ سل ہے، اور سل کے معنی ہے ملانا. وہ سلوات جو صلات ہے وہ الگ ہے. تو جس سے انہوں نے کہا کہ جی رحمت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. امام جعفر صادق سے بھی کسی نے یہ پوچھا تھا کہ صاحب آپ کو درود کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا یہ حدیث متفقہ طور پر ہے کہ درود دم بریدہ نہیں بھیجنا، یعنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابتر درود کے لیے منع کیا ہے بغیر آل کے درود بھیجنے کے. ابتر کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین نے طعنہ دیا تھا بے اولاد ہونے کا، آپ وہی کام کر رہے ہیں ابتر درود بھیج کر. علامہ صاحب آپ کی اگر اجازت ہو تو ایک کال ہمارے پاس آئی ہوئی ہے. آپ کے لیے ہی کال آئی ہے، آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی آپ سب مہمانوں کو میرا سلام بہت بہت. وعلیکم السلام. مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. میں ان کو اکثر یوٹیوب وغیرہ پہ بھی سنتا ہوں، بہت اچھی بات کرتے ہیں، موڈریٹ بات کرتے ہیں. جی مجھے صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی کا. اپنے آس پاس جب میں دیکھتا ہوں تو فرقہ واری بہت زیادہ ہے، لوگ فرقوں میں بٹے ہیں. کوئی خدا کو نہیں بتاتا، سب لوگ اپنی اپنی بات کرتے ہیں. ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملا کا خدا اور ہے اور سیکولر جو ہیں کتابوں کا وہ کتاب جو اپنا خدا اور ہے. تو اس بارے میں ذرا کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ آسان لفظوں میں مجھے بتائیں کہ خدا کو میں کیسے پہچانوں. ویئر از گاڈ؟ خدا کہاں ہے؟ کہتے ہیں شہرک سے قریب ہے، اس کو میں کیسے پہچانوں؟ مجھے اس کی مفتی آسان سعد لفظوں میں سے سوال کیا ہے یہ مفتی سعد سے. علی بہت خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے اس حوالے سے، اور یہ کل بھی ہمارا اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ یہ ٹاپک تھا کہ جو انہوں نے بھی سوال کیا ہے. اگر آپ علامہ صاحب کی بات پہلے مکمل کرتے ہیں پوری تو ان میں کی بات مکمل ہو جائے علامہ صاحب کی، پھر ہم وہاں سے تفصیلی جواب انشاءاللہ. لیکن ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں عمر، بریک کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کر لیں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، علامہ صاحب کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے باران رحمت. ایک بار پھر خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں باران رحمت.
بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس ایک کال تھی, علی ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے ایک سوال کیا تھا, تو میں مفتی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا. ان کا سوال تھا کہ قوم جو ہے وہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے, اور بڑا اچھا سوال تھا کہ اللہ کو پہچانے کیسے. ہم دعا مانگتے ہیں, ہماری ایکسپیکٹیشن لوگوں سے ہوتی ہے, اللہ سے ہماری نا امیدی ایسی کیوں ہے؟ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں, ہم کہ اللہ کتنے بڑے ہیں؟ بے شک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑا خوبصورت سوال ہے. اینڈ میں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ ویئر از گاڈ, یہ ایک ان کا ایک اسٹیٹمنٹ جو آج کل ہمارے ہاں بڑا ایک فیمس ہو گیا ہے. ہم کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں دیکھیں, جہاں اس سوال کو میں ایک دوسرا رخ بھی دوں گا, ہماری یونیورسٹیز اور اسکول کالجز کے اندر جب ہمارے نصاب کے اندر ڈارونزم ہو, ہمیں پڑھایا جاتا ہو کہ انسان ایک بندر سے پھر انسان بنتا ہے, جہاں بگ بینگ تھیوریز پڑھائی جائیں, تو کہیں نہ کہیں کوشچن ضرور اسٹوڈنٹس کے نا مائنڈ میں ریز ہوتے ہیں, ضرور سوالات ریز ہوتے ہیں. جہاں انہوں نے بات کی میں رب کو پہچانوں کیسے, تو اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے قرآن مجید دیا ہے. آپ قرآن کو سمجھیں. اگر آپ کو یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ فرقوں میں بڑے تضاد ہیں اور فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں, اللہ رب العزت اسلام واز ٹو یونائٹ دا پیپل, ناٹ ٹو ڈیوائڈ دا پیپل. اسلام کا مقصد تھا اتحاد قائم کرنا, اسلام کا مقصد تھا ایک کمیونٹی میں. دیکھیں بیسک اسلام کا مقصد ہے ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل دینا, جیسے مدینہ کی ریاست ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو اسی طرح میں یہ بات کہوں گا کہ آپ قرآن کو پڑھیں, حدیثوں کو پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کہاں ہے, اللہ کیا ہے, وہ آپ کو ٹرو امیجنری پوزیشن. اللہ کی معرفت کی بات کی تھی کہ ہر چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے, آپ کو ہر چیز میں اللہ وہ. اور پھر سب سے خوبصورت بات مولا علی کے من عرف نفسہ, جب آپ اپنے آپ کو پہچاننے لگ جائیں گے تو آپ اللہ رب العزت کو پہچاننے لگ جائیں گے. تو سیلف ایکچولائزیشن از ویری مچ امپورٹنٹ. اب میں اس ایک ٹاپک پہ آؤں گا کہ ویئر از گاڈ. دیکھیں ہم خدا کو تلاش کرنے جب ہماری یونیورسٹیز یا سو کالڈ انٹلیکچوئل, جن کو میں سو کالڈ انٹلیکچوئل کہتا ہوں, جو اپنے آپ کو ذہین و فتین کہتے ہیں, ریشنل کہتے ہیں, وہ کیسے جاتے ہیں؟ نالج کے بیسس پر. ریسورسز کیا ہیں ہمارے پاس؟ سب سے پہلا ہمارے پاس نالج کا ریسورس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سینسز ہیں, حواس کے ذریعے علم کو حاصل کرتے ہیں نا. آپ نے آم کھایا تو آپ کو پتہ لگا یہ میٹھا ہے, آپ نے کوئی چیز دیکھیں, ٹیسٹ کیا 100% شور ہوتا ہے؟ آپ کو ٹیسٹ دھوکہ دیتا ہے. آپ کوئی میٹھی چیز کھا لیں, اس کے بعد آپ چائے پئیں تو چائے پھیکی لگتی ہے. بالکل. دوسرا سینس نظر, آپ کو نظر کیا ہمیشہ 100% شورٹی دیتا ہے؟ نہیں. آپ بڑے, میں اس سے ایگزامپل دے, کوئی بڑے ٹور پہ جائے روڈ پہ تو آپ کو لگتا ہے سامنے پانی ہے, ہوتا نہیں. آواز آپ کو دھوکہ دے تو سینسز 100% شور نہیں ہوتا. دوسرا سائنس کہتی ہے ہمارے پاس دوسری شورٹی کون سی ہے؟ وہ آپ کے پاس انٹیلیکٹ ہے, ذہن ہے, برین ہے. مجھے بتائیں آپ کا انٹیلیکٹ 100% شور ہے؟ ہم بہت ساری باتیں سائنس کے, جیسے برموڈا ٹرائنگل ہے, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سائنس کہتی ہے جو ماورائے عقل ہے, بیونڈ انٹیلیکٹ ہے, عقل بھی اس کو نہیں سمجھ سکتی. تو یہ بات یاد رکھیں, the thing which is beyond intellect is not against intellect. جو چیز آسان الفاظ میں, جو چیز عقل سے ماورا ہو وہ عقل کے خلاف نہیں ہوتی. ماورائے عقل چیز عقل, اگر اللہ رب العزت کو آپ عقل میں لانا چاہیں گے تو ہاں یہ ایک مشکل پروسیس سے نہیں آ سکتا. آپ اللہ رب العزت کو سینسز کے طور پر جاننا چاہیں گے, نہیں ہو سکتا. the thing is beyond everything. وہ زمان و مکان کے کریٹر ہے, ٹائم اینڈ اسپیس کے. اگر آپ کو اللہ رب العزت تک پہنچنا ہے, اللہ رب العزت کی معرفت پانی ہے, تو آپ کو روحانی سینسز میں پانی, آپ کو ان سب چیزوں میں اللہ رب العزت دکھیں گے. وہ کہتے ہیں نا, نور بھائی نے پچھلے شو میں ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی, وہ آیت سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے فرمایا جب آپ کے پاس بندے آئیں میرا پوچھنے کے لیے تو فرما دیں کہ میں ان کے قریب ہوں. اب میں ایک مثال, شدت قرب کی وجہ سے بعض چیزیں نظر نہیں آتی. اب آپ کہیں گے شدت, فار ایگزامپل آپ کی آنکھ سے سب سے قریب چیز آپ کی اپنی بھویں, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں دیکھ سکتے. آپ کا ماتھا, گال, یہ چیزیں شدت قرب کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ کو نظر, تھنگ وچ ول بی ویری کلوزر ٹو یو, تو اس کا ویژن اللہ آپ کے بہت قریب ہے. آپ اپنے آپ کو جانیں, سیلف ایکچولائزیشن کریں, آپ کو اپنا رب یہ جو ریسورسز اور سائنس ہمارے ہاں, میں اینڈ میں بات سائنس کو اتنی فوقیت دیتے ہیں نا کہ سائنس ہمیں رب تک پہنچا دے گی. دیکھیں سائنس کا کبھی موضوع نہیں تھا رب, ہم نے سائنس کے ساتھ ظلم کیا ہے. ہم نے سائنس کا کام ہے کسی چیز کو سمجھ کر اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر کے چیز کو سمجھنا. آج سائنس نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے تھی, اب وہ چینج کر, اور سائنس خود کہتی the best thing in science is that it changes itself. جو چیز خود چینج ہوتی ہو وہ ہمیں کیا رب کا پتہ دے گی. اگر آپ کو اللہ رب العزت کو پانا ہے نا تو پھر اپنا دل, اپنی نگاہ مدینے کی طرف کریں. اگر آپ کو اللہ رب العزت کی پہچان چاہیے تو اپنے اندر جھانک کر دیکھیں, آپ کو رب جھانکیں. بالکل ہمارے اندر ہے, ہمارے دل کے اندر, ہمارے اندر ہے اللہ. کتنی ہی خوبصورت بات کی, اللہ کتنے قریب ہیں, بہت قریب. بے شک. شکریہ سعد بھائی. علامہ صاحب آپ اس حوالے سے کوئی بات پلیز.
توحید کے حوالے سے یا وہ جو موضوع رہ گیا تھا جو میں بیان کرتا ہوں جو موضوع رہ گیا تھا جو آپ اس بات کو کنٹینیو وہیں سے کر لیں. میں درود کی بات کر رہا تھا. ہمارے نور رحمانی صاحب نے جو بیان کیا تھا کہ مثال دی تھی کہ درود کے کیا معنی ہے. درود کے اصل میں صلوات کے معنی ہے رحمت کے. جی. اور رحمت کے لیے جس میں مثال دے رہا تھا کہ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ یا رسول رحمت سے خود پر ہیں تو آپ کے لیے رحمت کی کیوں دعا کریں. اللہ بھی رحمت نازل کر رہا ہے اور ملائکہ بھی نازل کر رہے ہیں, مومنین تم بھی رحمت کی دعا کرو, تو آپ کو رحمت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو آلریڈی آپ لوگ تو درود سے پڑھیں. تو امام نے سے فرمایا کہ 2 برتن لے گیا, 2 برتن لایا, ایک کو پانی سے بھروا دیا, پھر دوسرے میں ایک اور پانی ڈالا, اس بھرے ہوئے برتن میں پانی ڈالا. جب وہ بھرے ہوئے برتن میں پانی ڈالا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ زمین پہ گرا. تو امام نے فرمایا جس طرح سے اس پتیلے کے اس برتن کے ذریعے سے پانی زمین پہ جا رہا ہے, اس طرح جب تم ہم پر درود بھیجتے ہو, رحمت بھیجتے ہو, تو ہمارے ذریعے سے, ہمارے وسیلے سے رحمت تم تک پہنچتی ہے, بندوں تک پہنچتی ہے. تو یہ جو درود ہے یہ ایک انتہائی مختصر عمل ہے اور انتہائی آسان عمل ہے, لیکن اس کے اثرات انتہائی وسیع ہیں, انتہائی پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. آپ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے, کوئی تعداد نہیں, کوئی جگہ نہیں, کوئی رخ نہیں, کوئی مقام نہیں کہ آپ اس میں بیٹھ کے کریں. آپ جب چاہیں جتنا چاہیں درود بھیج دیں. یعنی آپ گھر سے دروازے تک جا رہے ہیں تو آپ درود پڑھ دیں, جتنے پڑھ لیں, 2 پڑھ لیں, 3 پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں, کوئی تعداد میں نہیں. لیکن اس کے جب اثرات آپ کے روحانی مرتب ہوں گے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بہت بہت خوبصورت بات کی نور رحمانی صاحب. آپ اس حوالے سے درود کے حوالے سے چھوٹا سا واقعہ میں سنا. جی جی جی. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اینڈ پہ جائیں گے. حضرت سفیان ثوری العراقی بہت بڑے محدث گزرے. وہ خانہ کعبہ پہ حج کرنے آتے ہیں تو دیکھا ایک نوجوان کو, وہ قدم اٹھاتا ہے تو درود پڑھتا ہے اور قدم رکھتا ہے تو درود پڑھتا ہے. وہ طواف کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے, وہ سعی پہ جاتا ہے تو درود پڑھتا ہے, وہ صفا پہ آتا ہے درود پڑھتا ہے. تو کہنے لگے ایک مرد, اس نوجوان کو میں نے روکا اور ایسے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ صحیح ہے درود پڑھنا چاہیے, مگر طواف میں, سعی میں, مروہ میں ہر وقت درود. اس نے پلٹ کر دیکھا, پوچھا من انت, آپ کون ہیں؟ انا سفیان. وہ حل عراقی, عراق والے محدث؟ ہاں میں محدث. فرمایا پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہ درود کیوں پڑھتا ہوں اور کس کے کہنے پہ پڑھتا ہوں. میں اور میرے والد حج کرنے کی نیت سے آ رہے تھے. ایک جگہ رات کا وقت تھا, میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ایسا خطرناک ہارٹ اٹیک ہوا کہ ان کا انتقال اسی وقت ہو گیا. اور جب ہم جانتے ہیں میڈیکل سائنس کے اندر کہ جب ہارٹ بہت خطرناک کسی کا بلاسٹ ہونا تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے. تو چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا میرے والد. اب میں نے چہرہ دیکھا تو میں رونے لگا اور ایک درخت کے پاس اسے ٹیک لگا کے درود پڑھنے لگا. درود پڑھتے 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 میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک نور کی چادر تنی ہے. اس کو القول البدی کے اندر امام سخاوی نے لکھا. اس کو فضائل درود کے اندر امام اپنا دیوبند کے بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں مولانا زکریا صاحب, انہوں نے فضائل درود کے اندر لکھا, اور القول البدی امام سخاوی نے لکھا کہ نور کی چادر تنی. میں نے آسمان سے دیکھا تو کچھ نورانی بزرگ اترے ہیں. وہ میرے والد کے چہرے کی طرف آئے اور اپنا ہاتھ میرے والد کے چہرے پہ لگایا. واللہ و عزتی, کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں کبھی اپنے والد کا چہرہ دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا, چاند سے زیادہ روشن میرے والد کا چہرہ ہو گیا. جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا من انتا یا شیخ, آپ کون ہیں؟ تو وہ جو نقاب میں بزرگ تھے انہوں نے نقاب ہٹا, فرمایا انا محمد رسول اللہ, میں محمد اللہ کا رسول ہوں. تیرے والد روزانہ سونے سے پہلے مجھ پہ درود پڑھتے تھے. آج مجھے فرشتوں نے آ کے بتایا یا رسول اللہ جو آپ پہ درود پڑھتا تھا آج اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو محمد نہیں چاہتا تھا کہ اس کا جانے والا جب جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہیں. جتنا درود پڑھتے رہیں گے اللہ آپ کی مشکلات کو حل فرما دے گا. آپ کیا جیسے یہ بچے لے کے بیٹھا ہوا نا گوہر, کیا یہ اچھا ہو, کیا یہ اچھا ہو کہ اسی طرح بچوں کو لے کر ہم اپنے گھر میں درود پاک کی محفل سجائیں. بچوں کی زبانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود آئے. آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ گزر رہے قبرستان سے, دیکھا اللہ کا نور قبر پہ اتر رہا ہے. اللہ سے پوچھا ہے اللہ یہ جو نور کی بارش ہے قبر والے پر کیسے؟ فرمایا جاؤ تم قبر والے سے پوچھو. فرمایا قم باذن اللہ انا عیسیٰ روح اللہ, کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو. قبر پھٹتی ہے, وہ اللہ کا نیک بندہ باہر نکلتا, فرماتا ہے اے عیسیٰ آج سے پہلے تک مجھ پہ نور کی بارش نہیں تھی, میں مرا تو میرے وائف کے بطن میں مادر میں بچہ تھا, آج وہ 4 سال کا ہوا تھا. میری بیوی نے پہلی مرتبہ اسے اللہ کہنا سکھایا تھا. وہ اللہ کہنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے حالات بدل دیے.
میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ میں تبدیل کر دیا. تو یہ چھوٹے بچے جو گھر میں خاص طور پہ اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پر اور ان کی آل پہ درود پڑھنا سکھائیں گے, وہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. پریشانی جائے گی, خوشحالی آئے گی, بیماری جائے گی, تندرستی آئے گی, رونق آئے گی, بے برکتی ختم ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے گھر کو اللہ کی حمد سے اور رسول اللہ کے ذکر سے منور کر دیں, گھر رحمتوں والا اور برکتوں والا ہو جائے گا. یہ فضیلت ہے جمعے کے دن کی, یہ فضیلت ہے. اور کس طریقے سے آپ کو بتایا جائے کہ یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں. اور جمعے کا دن صرف رمضان کے مہینے میں نہیں, ویسے بھی جمعے کے دن کی فضیلت یہی ہے. جتنی تسبیح پڑھ سکتے ہیں, جتنا درود پڑھ کے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکتے ہیں, بھیجیے. اب السلام علیکم جی, یہ ننھے فرشتے گوہر بھائی, پلیز ان سے ملوائیے. یہ عنایہ کیا نام ہے ان کا؟ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. عنایہ کیسی ہیں آپ؟ عنایہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, کیا سنائیں گی؟ گور بھائی مجھے تو یہ فریم بہت اچھا لگ رہا ہے بچوں کے ساتھ نا آپ کا. اور یہ ان کا بھی تعارف کروائیے جی. یہ میرے بیٹے ہیں محمد شہریار رانا سہروردی. ماشاءاللہ. السلام علیکم. ارے بھائی السلام علیکم. کانفیڈنس ہے نا گور جیسا, یہ اور انداز بھی وہی ہے, لہن بھی وہی. بالکل میری طرح بولا ہے. تو پھر یہ دو لائن سنا سکتے ہیں یہ؟ بالکل. ساتھ حسین بیٹھے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے عنایہ سے سنتے ہیں. جی جی. اچھا ٹھیک ہے. قصیدہ مدثر کی لائن سنائیں. مسکرا رہی ہیں بہت ہی. ہاں عنایہ کیا بات ہے. ماشاء اللہ. بچے کس کے ہیں گوہر بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ کے گھر پہ جھگڑا کروانا. کوئی بات نہیں, ارسلہ افطار کا وقت تھوڑا سا قریب ہے. گھر پہ جھگڑا ہو جاتا. چلے آپ سے. اچھا ان سے عمر بھائی ٹائم پہ بچ گیا. مجھے اس بچے سے سننی ہے, اس سے تھوڑی سی آپ آپ ان سے پلیز. شاباش. شہریار رانا سہروردی ہیں اور فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب کے چھوٹے مرید ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نعت پڑھیں سر آپ. سنائیے. میں تو پنجے تنے کا بھولا میں واہ واہ. تنے کا بھولا میں مجھے عشق ہے تو خدا سے, مجھے عشق ہے تو رسول سے. کیا بات ہے. زمزم میں نیم ہے, زمزم میں نیم ہے, زمزم میں ہے نیم تو حرم میں نیم ہے, مکہ میں ہے نیم تو مدینہ میں نیم ہے. یہ میم کے حیران الف لام میم, یہ کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ادھر آؤ, ادھر آؤ, آ جاؤ ادھر آ جاؤ. اتنا اچھا تم نے پڑھا ہے یہ ماشاء اللہ. دعا کریں گے ٹھیک ہے, چلیں جی دعا کرا دیجئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحابه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما, آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج پہلا رمضان مبارک کا جمعہ ہے, اس کی برکت سے اے اللہ اس دن میں وہ برکتیں ہوتی ہیں کہ جب تو دعا قبول کرتا ہے. اے اللہ ہمارے جو دل میں وہ تیرے علم میں تو خوب جانتا ہے, ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا. اے اللہ بن مانگے دعائیں قبول فرما لے. اے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دے, ہماری تکالیف کو دور فرما دے. اے اللہ جو بہن اور بھائی رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں انہیں اچھے بر عطا فرما. جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما, جو بے روزگار ہیں
صاحب روزگار فرما، جن کا روزگار ہے اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا، زمینی آسمانی ناگہانی آفت مصیبت حادثات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما۔ اے اللہ بچے بوڑھے جوان سب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے التجا کر رہے ہیں، جس کی آمین تیری بارگاہ میں قبول ہے، جس کا سجدہ تیری بارگاہ میں قبول ہے، جس کی تراویح تیری بارگاہ میں قبول ہے، جس کی حمد تیری بارگاہ میں قبول ہے، اس بندے بندی چھوٹے بچے کے وسیلے سے ہم سب کی خالی دامن کو اپنی رحمت سے پر فرما دے۔ اے اللہ جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی ناگہانی آفت مصیبت حادثات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے دسترخوان کو وسیع سے وسیع فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، محشر کی رسوائی سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان میں نفرتوں کے بجائے محبت میں، اے اللہ محبت میں تبدیل فرما، نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما، ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔